ان کو علم حکمرانی، علم سپاہ گری، فن سپاہ گری، جہاد، یہ ساری تعلیمات رسول اللہ نے عطا فرمائی. اور اس کے لیے کچھ لوگ دانشور بھی ہونے چاہیے، کچھ لوگ اہل فہم بھی ہونے چاہیے، اہل فراست بھی ہونے چاہیے. حضرت معاذ کو دین کی تعلیم دی، اور پھر وہی حضرت معاذ ہیں جن کو دوسری جگہ پہ جب تعلیم کے لیے بھیجا جانے لگا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی فیصلہ اگر قرآن میں نہ پاؤں تو کیا کروں؟ دانشور کون ہوتا ہے یہ بتا رہا ہوں. میں کوئی فیصلہ اگر قرآن میں نہ پاؤں تو کیا کروں؟ آقا علیہ السلام فرمایا حدیث کی طرف رجوع کر لو. فرمایا اگر حدیث میں نہ پاؤں تو کیا کروں؟ اگر حدیث بھی اس کے بارے میں مجھے نہ ملے تو میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر خود غور کر کے فیصلہ کر لو. توجہ دیجئے، اس غور کو اور فکر کو کیا کہتے ہیں؟ دانشوری. وہ دانشور صاحبان غور و فکر ہوتے ہیں، صاحبان اولو الالباب ہوتے ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا معاذ کو دین و دانش کا علم دیا، ابو بکر و عمر کو ملکداری جہاں بانی کا علم دیا، اور حضرت ابو درداء، سلمان اور ابو ذر کو زہد و قناعت کا علم دیا جس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. اور علی المرتضیٰ اور ابن مسعود ان کو حقائق علمیہ کا علم عطا فرمایا، ان کو علم کے بلند تر منصب پہ بتا رکھا، ان کو علم دیا جو علم سے علم کو پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، تفسیر سے تفسیر نکالتے چلے جا رہے ہیں، مسئلے سے مسئلہ سلجھاتے چلے جا رہے ہیں. حکمت باطن کی تعلیم بھی دی. عثمان غنی اور ابن عوف کو یتیموں کی پرورش کا علم عطا فرمایا. توجہ دیجئے، زید بن ثابت اور ابی بن کعب انصاری کو فرائض کی تعلیمات عطا فرمائی. ان سب کو یہ سارا علم کہاں سے ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو ہم تعلیم عطا کرتے رہے، ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی. یعلمہم الکتاب والحکمہ. اب حضرت عمر بھی کسی اکیڈمی سے ایکڈامک قسم کی تعلیم لے کر نہیں آئے تھے. فاروق اعظم نے بھی جہاں بانی کے اصول کسی یونیورسٹی سے نہیں سیکھے تھے. ہمارے لیڈر تو بڑا بڑا پیسہ اپنی پرسنالٹی کو لوگوں کے لیے قابل نمائش اور قابل قبول بنانے کے لیے صرف کرتے ہیں کہ لوگ ان سے لاکھوں روپیہ لیتے ہیں اور لیڈر سازی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو لیڈر سازی کے کورس کرتے دیکھا کہ لیڈ کیسے کیا جاتا ہے. پھر لیڈر بنانے والے ان کے لباس کے کلر بھی میچ کرتے ہیں، ان کی گفتگو کے انداز کو بھی میچ کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی حرکات کو بھی میچ کرتے ہیں، ان کے بولنے کے انداز کو بھی میچ کرتے ہیں. وہ اپنا یہ سارے کا سارا نالج لاکھوں روپے لے کر صرف انسان کو کھڑا ہونا کیسے ہے، لوگ تمہیں قبول کریں، بولنا کیسے ہے، لوگ پینا کیسے ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ رہ و رسم کیسے رکھتے ہیں، مگر میرے رسول کو بھی کسی نے نہیں سکھایا، اور میرے رسول کے اصحاب کو بھی رسول کے سوا کسی نے نہیں سکھایا. آپ نے دیکھا یہ ہے وہ تعلیم. اب وہ تعلیم آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی، اور وہ تعلیم اپنی انتہائی عروج تک جاتی ہے جب، تو آگے اس کے وارث مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں. وارثین علم الہی جس میں علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی یہ گفتگو تھوڑی سی میں آپ کو سناؤں گا. میری عادت یہ ہوتی ہے کہ میں عین جو کچھ کہہ گئے ہیں لوگ وہی آپ کو بتاتا ہوں. عین جو کچھ اہل علم، اہل حکمت، اہل بصیرت کہہ گئے ہیں وہی کچھ میں آپ کو انہی لفظوں میں سناتا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کیا کہتے رہے ہیں.
اور وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ خطبہ جو آپ کو گفتگو سنانے لگا ہوں، اس کے چند جملے آپ کو سناؤں گا، اور باقی اگلی، چونکہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، یہ منسوب ہے سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی، اور میرا غوث پاک سے صرف گیرمی کھانے تک کا تعلق نہیں ہے، میرا نسبی تعلق بھی ہے، نسلی تعلق بھی ہے، اور علمی تعلق بھی ہے۔ میں آپ کو وہ تعلیم بتا رہا ہوں جو تعلیم غوث پاک کی ہے۔ حضور غوث الاعظم نے ارشاد فرمایا، سنیے، آپ نے حدیث پڑھی، یہ خطبہ جو آپ کو سنانے لگا ہوں یہ کس کا خطبہ ہے؟ پیر میراں، سیدی، آقائی، مولائی، ولیوں کے ولی، ولیوں کے امام، غوثوں کے غوث، کتبوں کے کتب، سیدنا شیخ میراں محی الدین عبد القادر جیلانی، آپ کی گفتگو آپ ہی نے جو بیان کی وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ خطبہ آپ نے دیا، گفتگو آپ نے کی 26 رجب 545 ہجری کو صبح کے وقت مدرسہ قادریہ میں، اور یہ آپ کے خطبہ اس میں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلی حدیث آپ نے بیان فرمائی، وہ حدیث سنا رہا ہوں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ملعون ملعون من کانت ثقتہ بمخلوق مثلہ۔ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، بے شک ملعون اور راندہ درگاہ ہے وہ شخص جس کا بھروسہ اپنے جیسی مخلوق پر ہو، جس کا بھروسہ اپنے جیسی مخلوق پر ہو۔ توجہ دیجیے، صوفیاء اللہ کے علاوہ کسی اور کا راستہ بتاتے ہی نہیں۔ صوفیاء جو حقیقی معنوں میں صوفیاء ہیں، جو حقیقی معنوں میں اولیاء ہیں، جو مسلسل جد و جہد کے ذریعے، جو مسلسل مجاہدے کے ذریعے، جو مسلسل ریاضت کے ذریعے، جن کے دل کے حجاب بھی اٹھ گئے، جن کے دماغ کے حجاب بھی اٹھ گئے، جن کو علم براہ راست مولا سے ملنے لگا، توجہ دیجئے، پروردگار سے ملنے لگا، اب وہ بیان فرماتے ہیں کہ ملعون، حضور نے فرمایا ملعون ملعون من کانت ثقتہ بمخلوق مثلہ۔ ارشاد فرمایا وہ ملعون اور راندہ درگاہ الہی ہے جس کا بھروسہ اپنے جیسی مخلوق پر ہو۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، یہ حدیث سنائی آقا علیہ السلام۔ پھر اگلا جملہ سنیے، ارشاد فرمایا آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ وَثِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا، جس شخص نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا اور اس سے ادھر ادھر نہ ہٹا، وَمَنْ وَثِقَ بِمَخْلُوقٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کی مثال بیان فرما رہا ہے۔ اللہ نے مضبوط رسی کو، جس نے اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا، وہ اپنے جیسی مخلوق سے بھروسہ ختم کر دیتی۔ اور اگلا ارشاد جملہ سنیے، وَمَنْ وَثِقَ بِمَخْلُوقٍ مِثْلِهِ فَهُوَ كَالْقَابِضِ عَلَى الْمَاءِ یفتح یداہ لا یرا فیہا شیئن۔ خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، بے شک اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا، اور کس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا؟ جس نے اس پہ بھروسہ کر لیا۔ اور پھر فرمایا جس نے اپنے جیسی مخلوق پر بھروسہ کیا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی مٹھی میں بند کرے، جیسے کوئی پانی مٹھی میں بند کرے، جب